آج کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246 کا آپ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا جو ایک دلچسپ واقعہ ہے حضرت شمول علیہ السلام اور طالوت کا واقعہ، اب اس سے پہلے اس کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی، آپس کے اندر قتل و غارت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور شریعت کے احکام کو وہ روندنے لگے، تو ان پر قوم عمالقہ، جس کو قوم جالوت بھی کہا جاتا ہے، ان کو مسلط کیا گیا۔ تو قوم عمالقہ نے اور جالوت کی قوم نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، ان کو مارا، ان کو گھروں سے نکالا، ان کی اولادوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ سارے بنی اسرائیل قتل ہو گئے، ایک عورت بچی جو حاملہ تھی، اور اس کا حمل ہوا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا حضرت شمول علیہ السلام۔ حضرت شمول علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کے اندر جائیں اور وہاں ایک عالم دین سے آپ احکامات سیکھیں۔ حضرت شمول علیہ السلام بیت المقدس کے اندر گئے، کچھ دن پڑھنے کے بعد استاذ کی آواز میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی، تو حضرت شمول اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد نے کہا میں نے نہیں بلایا۔ دوسری مرتبہ پھر ہوا، تیسری مرتبہ استاد نے کہا کہ اگر میں بلاؤں تو آپ نے نہیں آنا، لیکن تیسری مرتبہ حضرت جبریل اصلی حالت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ بنی اسرائیل کے اندر وہاں جائیں، ان کی اولاد جو آپ کی والدہ سے اولاد بڑی تھی، اور ان کو احکامات اللہ تعالیٰ کے سنائیں۔ حضرت شمول علیہ السلام واپس بنی اسرائیل کے میں جاتے ہیں اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو انہوں نے نہ مانا، آپ نے دلائل دیے اور معجزات دکھائے۔ معجزات دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ ہے، تب ہم آپ کو مانیں گے، اور وہ بادشاہ ہم جالوت قوم عمالقہ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ نے کہا تم نہیں لڑ سکو گے اور تم یہ باتیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، اور بات وہی ہوئی۔ آپ نے کیا ہے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہ دیا جس کا نام طالوت تھا، اور وہ طالوت کی قوم کہتے ہیں۔ تو یہ جب لڑنے کا موقع آیا تو وہ نہ لڑ سکے، اور بقیہ حصہ جو اگلی آیت کے اندر اس کو بیان کیا ہے وہاں چلیں گے۔ اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ، سردار کی طرف، من بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے بھی سردار تھے وہ بگڑ گئے، ان کی حالت اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی اپنے نبی کے لیے، یہاں حضرت شمول علیہ السلام ہے، ابعث بھیجے ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے۔ قال، حضرت شمول نے کہا، حل عصیتم، کیا قریب ہے تم، ان کتبا، اگر تم پر فرض کیا جائے، علیکم القتال، اللہ تو قاتلو، تو تم نہیں لڑ سکو گے۔ قالو، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل نے کہا قوم عمالقہ نے ہمارے پر زیادتی کی ہے، ہمیں مارا ہے، اپنے گھروں سے نکالا ہے، ہماری نسل بھی باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک عورت بچی تھی، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ انہوں نے کہا وما لنا، ہمارے لیے کیا ہوا، اللہ نقاتلا، کہ ہم نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، وابنائنا، اور بیٹوں سے ہم نکالے گئے۔ اب جو اس آیت کا جو حصہ ہے، فلما کتبا، جب ان پر فرض کیا گیا، القتال تولوا، تو وہ بگڑ گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے ماننے والے تھے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو دوستان گرامی، اس آیت کریمہ کا صرف ترجمہ اور تفسیر پر ہم نے کیا ہے اکتفا نہیں کرنا، بلکہ یہاں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جو قوم بگڑ جاتی ہے پھر اس پر بادشاہ بھی کیا ہوتے ہیں، ظالم آتے ہیں، جس طرح جو ہے طالوت ہے اور جابر بادشاہ تھا جو آ کے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی حالت کو بہتر کرنا چاہیے، تب جا کر ہمارے حکمران ہمیں اچھے ملیں گے۔ اللہ رب العالمین اس قصہ سے ہمیں اور اس واقعہ سے جو قرآن نے ہمارے لیے قصص بیان کے ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔